آئیے آج نہج البلاغہ کے ایک ایسے خطبے کی بات کرتے ہیں جو لفظوں میں تو شاید چھوٹا لگے لیکن اپنے اندر معنی کا ایک سمندر رکھتا ہے۔ چلیے اس عظیم خطبے کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے ہمیں کس بڑے خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ یہ جملہ، یہ اس خطبے کی شاید سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات ہے۔ سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے نا، شیطان کا دلوں میں انڈے دینا اور پھر ان سے بچے نکلنا۔ آخر اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وہ پہیلی ہے جسے آج ہم مل کر سلجھائیں گے۔ تو اس خطبے کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے شیطان اور انسان پر اس کے اثرات۔ اس پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اصل میں ایک سخت وارننگ دے رہے ہیں۔ یہ ایک انذار ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کے معاملات کی جو باغ دوڑ ہے وہ جانتے ہوئے یا انجانے میں شیطان کے ہاتھوں میں تھما دی ہے۔ یہی ہے وہ بنیادی نقطہ جہاں سے سارے مسئلے کی شروعات ہوتی ہے۔ جب ایک انسان شیطان کو اپنی زندگی میں شریک کر لیتا ہے، اسے اپنے فیصلوں کا مالک بنا لیتا ہے، یہ صرف کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ارادی قوت، اپنی ول پاور کو کسی اور کے سپرد کر دینے جیسا ہے۔ تو چلیے واپس اس پہیلی کی طرف چلتے ہیں، انڈے دینا اور بچے نکالنا۔ آخر اس عجیب و غریب تشبیہ، اس میٹافور کا مطلب کیا ہے؟ برائی کا بیج دل میں کیسے بویا جاتا ہے اور وہ پھر کیسے ایک پورا درخت بن جاتا ہے؟ آئیے اب اس پورے پروسیس کو، اس کے سٹیجز کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے اس تشبیہ کا اصل مطلب۔ دیکھیں، انڈے دینا کا مطلب ہے برے اور گمراہ کرنے والے خیالات کا دل میں آنا، اور پھر بچے نکلنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیالات اتنے مضبوط، اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان کے اعمال بن جاتے ہیں، ایکشنز کی شکل میں باہر آنے لگتے ہیں۔ سوچئے، ایک چھوٹا سا وسوسہ ایک پورے گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، خیال سے عمل تک کا سفر تو سمجھ لیا، مگر جب شیطان کا قبضہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس خطبے کا سب سے اہم حصہ اب شروع ہوتا ہے، جہاں مولا علی نے 3 بالکل واضح علامات بتائی ہیں۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں انسان اپنی مرضی، اپنی آزادی کھو بیٹھتا ہے۔ اس سلائیڈ پر ذرا غور کریں، یہ 3 مرحلے ہیں، ایک گریجول ٹیک اوور ہے۔ پہلا مرحلہ ہے بصیرہ، یعنی جب شیطانی خیالات دل میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ پھر آتا ہے کنٹرول کا مرحلہ، جہاں وہ انسان کی آنکھوں سے حرام دیکھتا ہے اور اس کی زبان سے جھوٹ اور فتنہ بولتا ہے۔ اور پھر تیسرا اور سب سے خطرناک مرحلہ، فریب۔ یہاں گناہ کو اتنا خوبصورت، اتنا اٹریکٹیو بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ انسان اسے ہی صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ یہاں ان دونوں میں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ جب انسان اپنی مرضی سے چلتا ہے تو اس کے فیصلے عقل اور ایمان کی روشنی میں ہوتے ہیں، لیکن جب شیطان کی مرضی حاوی ہو جاتی ہے تو ہر فیصلہ، ہر قدم جھوٹ، فساد اور گناہ کی بنیاد پر اٹھتا ہے۔ اصل میں انسان اپنی خود مختاری، اپنی آٹونومی ہی کھو دیتا ہے۔ لیکن اس خطبے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف مرض کی نشاندہی نہیں کرتا، بلکہ اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ اس بیماری کو بیان کرنے کے بعد اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اور سبق بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ سب سے بنیادی اور سب سے اہم کام اپنے دل اور اپنے خیالات کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ ہر برائی کی شروعات ایک خیال سے ہی تو ہوتی ہے۔ اگر اس دروازے پر ہی پہرا دے دیا جائے تو دشمن اندر داخل ہی نہیں ہو پائے گا۔ اور آخر میں یہ سوال، جو اصل میں اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، اس پر غور کریں۔ جب کوئی جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس پر قبضہ کر لیتا ہے نا؟ دل کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے۔ اگر یہ خدا کی یاد سے آباد نہیں ہوگا تو پھر یہ کس کا مسکن، کس کا گھر بنے گا؟